ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. کراچی میں ابھی بھی ایک بے یقینی ہے اور سچویشن جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہی. ایک بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے, جیت ہوئی ہے ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم الطاف حسین لندن کی, جب انہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یا برطانوی حکومت نے جو ہے وہ سارے پیسے منی لانڈرنگ کیس جو تھی وہ ختم کر دی اور انہیں کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ, £500,000 انہیں واپس ہونے جا رہے ہیں. یہ وہ پیسے تھے جو ان کے وہاں الطاف حسین کے گھر سے نکلے تھے, ان کے دفتر سے, ایم کیو ایم کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں سے نکلے تھے, اور یہ پیسے جو ہیں اب سب واپس ہونے جا رہے ہیں. مطلب ایم کیو ایم جو ہے پھر سے امیر ترین ہونے جا رہی ہے, اور یہ بہترین وقت میں ان کو پیسے ملنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو آمدن ہے, جو بھتہ خوری تھی اور دوسرے طریقوں سے کڈنیپنگز اور رینسم کے پیسے جو کراچی سے وہ نکالتے تھے اور لندن جاتے تھے, وہ تو بند ہو گئے ہیں تقریباً رینجر آپریشن کے بعد. تو اب یہ بہت بڑی سپورٹ انہیں ملنے جا رہی ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا بہت سمپل ہے. اب تو وقت آ گیا ہے واقعی ہمارے, مجھے نہیں پتا ہماری حکومت اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ کس طریقے سے اس معاملے سے ڈیل کریں گے, کیونکہ وہ بات جو ہمیں بہت سے لوگوں کو بہت پہلے سے پتہ تھی وہ ثابت ہو گئی ہے. بات بہت سمپل ہے. اس وقت جو ہے انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت پریشر ڈالا ہے برٹش گورنمنٹ کے اوپر, اور ان سے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کو ختم نہ کیا جائے برطانیہ کے اندر, کیونکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے سیاسی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو یہ بڑے عرصے سے انڈین گورنمنٹ لگی ہوئی تھی, برطانیہ کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے وہ بات چیت کر رہے تھے اور ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو اور الطاف حسین ایک ایسٹ ہے, اسے ختم نہ کیا جائے. اور بالآخر وہی ہوا کہ برٹش گورنمنٹ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ وہ پرسو نہیں کر رہے اس کیس کو. اب جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہے, اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اب کیس جو ہے بالکل سامنے واضح ہو چکی ہے. کیس کیا ہے؟ کیس بہت سمپل ہے. کیس یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ سیف ہیون دے رہا ہے دہشت گردوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت پہلے, جو میرے پروگرام دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بتایا ہوا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, نہ صرف ایم کیو ایم کی کیس کے اندر, بلکہ آپ نے سنا ہوگا ایک حزب التحریر ایک برطانوی جماعت ہے جہاں جو کہ برٹش سٹیزنز ہیں سارے وہ, اور وہ مذہب کے نام پر اور اسلام کے نام کے اوپر پاکستان میں آ کے خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ریکروٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اندر, اور یہاں پہ لوگوں کو غلط استعمال اور ہمارے بچوں کو جو ہے برین واش کر کے غلط کاموں میں استعمال کر رہے تھے. تو اور اس تنظیم پہ شک و شبہ تھا کہ یہ برٹش لنکڈ ہے کسی طریقے سے. تو اور کچھ یہ تنظیمیں اور دوسری بھی ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں اور برطانوی سرزمین استعمال کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت یہ کھل کے بات کرے کہ برٹش سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. تو کراچی میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے ایم کیو ایم کو مل گیا ہے, اور یہ بیسکلی انڈین پریشر کی طرف سے ملا ہے. انڈیا نے مشورہ دیا ہے برطانوی حکومت کو کہ ہلکا ہاتھ رکھا جائے ایم کیو ایم کے اوپر. تو اب اس پہ ہماری حکومت کو ایک سٹرکٹ ایک لائن, ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو ابھی تک سامنے آ نہیں رہی ہے. دوسرا جو ایشو ہے بہت اہم ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بڑا عجیب سا ہے کہ ایک پاکستانی شہری ہیں جن کا نام ہے سید محمد مہدی. ان کو اس نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کو اس نام سے بھی جانا جاتا ہے, مہدی موسوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ ان کی تصویریں یہ ہمارے میڈیا میں آ چکی ہیں. یہ میں ابھی کیوں آپ کے سامنے پھر سے لے کر آ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پاکستانی نوجوان ہیں محمد مہدی یا مہدی موسوی. یہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں ایک ایمبیسی میں, کونسل جنرل کونسلیٹ کے اندر کراچی میں, ایران کی کونسلیٹ میں. وہاں پہ ایک ٹرانسلیٹر تھے. عام سی بات ہے پاکستانی شہری جو ہیں وہ مختلف ایمبیسیز کے اندر کام کرتے ہیں ایز ٹرانسلیٹر. لیکن ان کی پھر تصویریں سامنے آئیں کہ یہ ایف آئی اے کے اندر بھی کام کرتے رہے ہیں, جو کہ پاکستان کا ادارہ ہے, اہم ادارہ ہے ایف آئی اے. اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی تصویریں, انہوں نے اسلحہ بھی پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے اس میں یہ قریبی ان کی کلوز اپ تصویر ہے, کیپ پتہ چل رہا ہے کہ یہ. تو ایک طرف ان کی یہ 2 تصویریں ہیں جہاں پہ وہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ نظر آ رہے ہیں, ایرانی قونصل خانہ کے اہلکاروں کے ساتھ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں پاکستانی حکام سے ملتے ہوئے, تو ٹرانسلیشن کا کام ادا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایف آئی اے کے لباس میں ملبوس نظر آ رہے ہیں. لیکن جو ان کا تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. ہی واز اریسٹڈ. اس وقت جو ہے ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے, اس پاکستانی شہری کو, اور ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ کلر ہے,
دہشت گرد ہے اور ان کے تعلقات ہیں کچھ تنظیموں سے, کچھ کرمنل تنظیمیں ہیں, کچھ سیکٹیرین تنظیمیں ہیں اور قتل میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. میں اس بات کو ابھی کیوں لے کر آ رہا ہوں, کیونکہ یہ خبر آلریڈی پبلش ہو چکی ہے. مختلف آپ گوگل پہ سرچ کریں گے, مہدی موسوی اگر آپ لکھیں تو نام آ جائے گا. یہ ابھی حوالے کسٹڈی میں ہے ہماری انٹیلیجنس اداروں کے. لیکن ان کی بات یہ پھر سے کیوں اب آ رہی ہے میڈیا میں, وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اب مجھے کچھ انفارمیشن مل رہی ہے, مجھے انفارمیشن ملی ہے کچھ سورسز سے کراچی میں کہ یہ جو شخص ہیں, یہ جو ایگزیکٹ اور بولڈ ٹی وی تھا اس پہ جو چھاپا پڑا تھا, اس چھاپے مارنے والی ٹیم جو کہ ڈائریکٹر FIA شاہد حیات صاحب ان کے انڈر کام کر رہی تھی, اس کہیں ٹیم کا حصہ یہ بھی رہ چکے ہیں. اور یہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. مجھے جن سورسز نے مجھ سے بات کی ہے انہوں نے باقاعدہ مجھے یہ ان کے فیس بک کے کچھ وہ بھی دیے ہیں, آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, جہاں پہ کچھ خواتین بھی ان سے گلہ شکوہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے ابیوز کیا ہے اپنی اتھارٹی. ایک تو یہ FIA میں کیسے کام کر رہے تھے, پھر ایک غیر ملکی سفارت خانے میں بھی کام کر رہے تھے, پھر اب ہماری انٹیلیجنس ادارے ان کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ملوث ہیں دہشت گردی کے اندر. اور کچھ لڑکیاں, کچھ خواتین, اچھا پھر جو میں نے آپ کو ایگزیکٹ اور بولڈ کی بات کی ہے, یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ شخص جو ہیں جو اس وقت ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے کنٹرول میں ہیں, اریسٹڈ ہیں, انٹیروگیشن ہو رہی ہیں, یہ شخص جو ہیں کچھ پارٹیز اور کچھ سرور کی محفلیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں آرگنائز. کہاں پہ؟ شعیب شیخ جو CEO ہیں بول کے, ان کے دفتر میں, جو کہ اس وقت FIA کے کنٹرول میں تھا. اور شعیب شیخ جو ہیں خود ان سے FIA انویسٹیگیشن کری تھی, وہ تو جیل میں تھے, تو ان کا جو دفتر ہے وہ کھلا ہوا تھا اور بڑا, میں نے سنا ہے کہ بڑا لیوش دفتر ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا ویل فرنشڈ ہے. تو وہاں پہ پارٹیز اور محفل سرور اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں, تو اور ان کا نام اس میں آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن یہ ہو رہی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ان پارٹیز میں موجود تھے, ان میں کچھ خواتین بھی تھیں, ان سب کے ساتھ انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, ان میں سے کچھ کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ مزید اس پہ بات کریں کہ یہ تو بڑی عجیب بے یقینی سی ہے کراچی کے اندر کہ یعنی یہ انویسٹیگیشنز اور ہماری ایجنسیز, اور ایک شخص جو ہے وہ FIA کے لیے کام بھی کر رہا ہے, لباس میں بھی ہے, کسی ایمبیسی میں بھی کام کر رہا ہے, پھر اسے انٹیلیجنس ادارے پکڑتے بھی ہیں. تو ایک بڑی کراچی کے اندر سیکیورٹی سچویشن جو ہے, اس پہ ایک وقت آ گیا کہ اس پہ بات کریں اور آگے چل کے اس پہ ہم بات کریں گے. وقت میرا